بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 تک کا درس ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات تھی کہ تم دونوں جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ دل مصطفیٰ ٹوٹا ہے، نبی کا دل تم نے توڑا ہے، راز کو افشا کر کے، راز کو ظاہر کر کے جھک جاؤ، اور نہیں جھکو گی تو گویا تمہارا دل ٹیڑھا ہے۔ اور سنو، میرے حبیب کے دل توڑنے کی وجہ سے ایسا نہ سمجھنا کہ وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کا مددگار اللہ ہے، جبریل ہے، نیکوکار صالحین صحابہ ہیں اور فرشتے ہیں، یہ سب ہیں۔ اب جو ہے پھر ایک وارننگ کی آیت کریمہ، عسیٰ ربہ، اور سنو، قریب ہے کہ ان کا رب۔ اب غوث پاک جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں، جمعہ میں اگر ایک لفظ سنتے ہوں گے آپ ہمیشہ کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر میں عظمت ہے، یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، نیچرلی طور پر آپ عظمت ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں آپ کو عظمت ملی ہے، ایسا نہیں، آپ کی پیدائشی، آپ کی خلق اور آپ کی تخلیقی میں عظمت ہے۔ تو آج اس کی دلیل غوث اعظم کی اس جملے سے لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب۔ غوث فرماتے ہیں کون رب؟ تو الذی رباہ علی الکرامۃ الاصلیہ والنجابۃ الجبلیہ۔ جبل بولتے ہیں وہی نیچر کو، فطرت، اور اصل وہ اللہ جس نے کہ اس محمد یعنی اس رسول کی اصلی کرامت پر اور نیچرلی عظمت پر تربیت فرمائی، نیچرلی عظمت پر۔ تو اب جن کی پیدائشی عظمت اور نجابت پر ہو، ان کے بعد کی زندگی کتنی عظیم ہوگی، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ خیر، تو نجابت جبلیہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یعنی جبلی، اصلی، نیچرلی نجابت اور شرافت مصطفیٰ کو حاصل ہے، الحمدللہ۔ ان قریب ہے کہ ان کا رب ان طلقکن، اگر تم سب کو اے بیویوں، غور کریں آپ، تم سب کو اے بیویوں کیا کر دے؟ طلاق دے دے۔ رب طلاق دے دے؟ ان کا رب کہ اگر وہ، یا یوں کہ نبی ہی مراد ہے یہاں کے، اگر نبی تم سب کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، باپ رے باپ، تو قریب ہے کہ ان کا رب ان یبدلہ، اپنی قدرت اور اپنے ارادے اور مصطفیٰ کی عظمت و برتری کا لحاظ کرتے ہوئے ان یبدلہ ازواجا، دوسری بیویوں کا انتظام کر دے، خیرا منکن، جو تم سب سے بہتر ہو۔ وارننگ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی اور نبی نے کہنے کے باوجود تم نے نہ مانا اور دل مصطفیٰ ٹوٹا ہے، اور مصطفیٰ کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اگر نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کو ڈانٹوں گا، تم ہی کو کہہ رہا ہوں کہ اگر دل ٹوٹنے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی قدرت اور اپنے ارادے سے تم سے اچھی بیویاں بدل کے طور پر پیدا فرمائے اور دے دے گا۔ اب اچھی بیویوں کی شان دیکھیے آج قرآن پاک کے ذریعے سے کیا پیش فرمائی جا رہی ہے۔ دیکھیے اچھی بیویاں صورتاً و سیرتاً اخلاقاً و اعمالاً، صورت میں بھی اچھی ہو، سیرت میں بھی اچھی ہو، اخلاق میں بھی اچھی ہو، اعمال میں بھی اچھی ہو، 4 چیز۔ اور غور کریں آپ، 1 2 3 4 5 الفاظ آ رہے ہیں، 6، اب 6 شان ہے نیک بیویوں کی۔ آج کا عنوان یہی آپ سمجھیے کہ نیک بیویوں کی پہچان کیا ہے۔ حدیث میں تو بہت سنے ہیں ہم، نیک بیویاں وہ ہیں
کہ شوہر اسے دیکھ لے تو خوشی حاصل ہو. نیک بیویوں کی پہچان. اور بھی نیک بیویوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کا شوہر غائب رہے تو وہ مرد بنی رہے اور ان کی حفاظت کرے، ان کی چیزوں کی حفاظت کرے، ان کے بیڈ کی حفاظت کرے، ان کے بستر کی حفاظت کرے، ان کے گھر کی حفاظت کرے. یہ نیک بیویوں کی پہچان ہے. قرآن میں نیک بیویوں کی پہچان دیکھیے، خیر کی پہچان دیکھیے، بہتر بیوی کی پہچان اللہ پاک فرما رہا ہے. کیا وہ بیویاں کہ مسلمات، ایسی بیویاں جو عقیدے میں گھٹ ہو. مسلم کا مطلب ہوتا ہے جھکنے والی. غوث فرماتے ہیں فی الاعتقاد، اعتقاد میں گھٹ ہو، ایک دم عقیدہ راسخ ہو، نبی ہے بس ختم. یہ ہے. اور غور کریں آپ، مسلمات عن العیوب، ہر عیب سے وہ محفوظ ہو. واہ، عیب سے محفوظ ہو، کرپٹ نہ ہو. واہ. آگے دیکھیے، مؤمنات، وہ اس کہتے بے وحدت الحق، حق کی اکائیت کو، حق کی وحدت پر ایمان رکھتی ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو، ڈھل مل نہ ہو. دوسری شان، مؤمنات مصدقات لعموم ما نزل من عنده، اور تصدیق کرتی ہو ان تمام باتوں کی جو تمام باتیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے نازل کیا. تمام باتوں کی. اس لفظ پر غور کریں، شازیہ علمی وغیرہ پر زبردست ریمارک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نازل کردہ چیز پر تصدیق کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ خیر کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کر دیا ہے اس پر ایمان رکھنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ خیر عورت کی پہچان ہے. اس کو ریجیکٹ کرنا گویا خیر کی ضد شر ہے، تو وہ عورت شر والی ہوگی، وہ عورت بدکار ہوگی، وہ صحیح عورت نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے جو نازل کیا، تمام نازل کردہ باتوں پر تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا، یہ نیک عورتوں کی پہچان ہے. واہ، یہ نیک بیویوں کی پہچان ہے. اب غور کریں آپ، آگے دو صفت ہو چکی، مسلمات مومنات. قانتات ای راسخات علی الطاعات، راسخ ہو عبادتوں میں. ہم کو نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی آن پڑے. ہم کو اللہ کی بات ماننی ہے تو ماننی ہے، توحید رسالت پر چلنا ہے تو چلنا ہے. واہ، یہ تو راسخات علی الطاعات، اور مواظبات علی عموم الخیرات، جتنی بھی بھلائیوں کی باتیں ہو اس پر سبقت کرنے والی ہو، کنٹینیوٹی برتنے والی. واہ. خاضعات خاشعات للہ فی عموم الاوقات، اور ہر وقت میں خشوع اور خضوع ہو اللہ کے واسطے. تنہائی میں رہے تب بھی اللہ سے ڈرے، خلوت ہو جلوت ہو تنہا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرنے والی ہو. یہ تین صفت بتائی گئی نیک بیویوں کی. غور کریں آگے، تائبات چوتھی صفت ہے. ان عموم المنکرات والمحظورات، جن جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، شریعت ناپسند کرتی، جن جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے تائب ہوں، توبہ کرنے والی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی، رجوع کرنے والی. یہ چوتھی صفت تھی. عابدات، عبادت کرنے والی ہو، علی وجہ التذلل والخضوع وکمال الانکسار والخشوع. کیسی عبادت گزار ہو؟ وہ ٹیمپرری نہیں، عن التذلل والخضوع. واہ واہ واہ، نہایت ذلیل بن کر اور نہایت انکساری کے ساتھ، نہایت تواضع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار. یہ پانچواں نام تھا نیک بیویوں کا. چھٹا نام دیکھیے، صائحات، روزہ دار. صوم و صلات دونوں بولتے ہیں نا، صوم و صلات کی پابند. تو صائحات کا معنی ہوا صائمات او مہاجرات. دو معنی غوث کہہ رہے ہیں. صائمات یعنی روزہ رکھنے والیاں ہو، او مہاجرات یا نبی جہاں، یعنی مطلب شوہر جہاں کہہ دے وہیں چلنے والی، مہاجرات ہجرت کرنے والی. انتظار نہ کرے، نہیں میں اپنے باپ ماں کو کیسے چھوڑ سکتی، میں اپنی ان کو کیسے چھوڑ سکتی. تو دین کی خاطر مقدم رکھے ہر چیز کو، دین کے لیے سب کو تج دے دین کے لیے. تو پانچ صفت بیان کی گئی. مسلمات پہلی صفت، مومنات دوسری صفت، اور تائبات قانتات تیسری صفت، تائبات چوتھی صفت، اور عابدات پانچویں، اور صائحات چھٹی صفت.
تو اللہ پاک فرما رہا ہے اے بیویو نبی کا دل تم نے توڑا ہے، سن اگر میں چاہ لوں تو تجھے طلاق دے دے اور میں ایسی عظیم نعمت والی اور بہترین عورت کو نبی کے حوالے کر دوں۔ واہ واہ، سمجھ رہے آپ؟ اس سے دو نقطہ ملا آپ کو، ہم کو پہلا نقطہ یہ کہ رسول کا دل ٹوٹ جائے یہ خدا کو گوارا نہیں، اپنا توڑ رہا ہے پھر بھی گوارا نہیں، مصطفیٰ کی بیوی ہے نا وہ، پھر بھی گوارا نہیں۔ امتی عام جنرل آدمی اگر نبی کے دل کو توڑیں گے تو کیا حال ہوگا؟ جملے پہ غور کریں آپ، بھائی آپ ہم تو صرف امتی ہیں نا، پہ جماعت والے یہ سب تو امتی ہیں، نبی کے رشتہ دار یا بیوی نہیں ہے، معاذ اللہ ہے نہیں۔ نبی کی بیوی نے مصطفیٰ کو ستایا تو اللہ پاک نے اتنی بڑی وارننگ دے دی کہ اگر نبی نے طلاق دے دیا تو میں نبی کو نہیں ڈانٹوں گا، تمہیں بول رہا ہوں کہ اس سے اچھی بیویاں لا کر کھڑا کر دوں گا۔ ارے واہ، تو ایک عقیدہ ملا، نبی کا دل نہ توڑو، نبی کا دل نہ توڑو۔ جب نزدیک والوں کو یہ حکم ہے تو قیامت تک کے لوگوں کو کیسا حکم ہوگا، خاص کو جب یہ حکم ہے تو عام لوگوں کو کیسا حکم ہوگا۔ ایک بات سمجھ گیا؟ اور آخری بات جو آ رہی ہے، سیباتیوں و ابکارا، سیبہ اس عورت کو بولتے ہیں جو شادی شدہ ہو، اور ابکارا اس عورت کو بولتے ہیں جو شادی شدہ نہ ہو، کنواری کو۔ اس سے دو عقیدہ یہاں، ایک عقیدہ اور ملا کہ میں بہت امپورٹنٹ عقیدہ